آپ کے ذمہ بجلی کا بل بقایا ہے اور آپ اس کو پیسے دے کے ختم کروانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ بجلی کا ڈائریکٹ کنیکشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ چھپ کے کہ محکمے والوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ 3، آپ اپنے بجلی کا بل فکس کروانا چاہ رہے ہیں منتھلی بیسس پہ، آپ کسی کو 500، 1000، 2000 روپے دے کے اس کے عوض اپنا بل منتھلی طور پہ فکس کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ پاک کے فضل، کرم، مہربانی اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سارے بخیر و عافیت ہوں گے، آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ جس طرح میں نے شروع میں بات کر دی، یہ 3 طرح کے سوالات ہیں جو اکثر اوقات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں فیلڈ میں جن سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی آپ پیسے لے لیں، میرے ذمہ بقایا وہ کلیئر کروا دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ڈائریکٹ کنیکشن لگوا کے دے دیں، آپ ہم سے پیسے لے لیں۔ کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی منتھلی بیسس پہ ہم سے پیسے لے لیا کریں اور ہمیں بجلی کا بل جو ہے وہ کم دیا کریں۔ تو وضاحت کے ساتھ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ذمہ بجلی کا کوئی بقایا ہے، چاہے آپ کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر آتے ہیں یا چاہے آپ محکمہ برقیات آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر آتے ہیں، آپ کا تعلق جی بی سے ہے، پاکستان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے ذمہ بجلی کا بقایا ہے، تو کیا وہ بقایا اللیگلی یا لیگلی ختم ہو سکتا ہے؟ تو ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کچھ سکیمز آتی رہتی ہیں، جس طرح کہ 6-7 مہینے پہلے محکمہ برقیات آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے ایک سکیم آئی تھی کہ اگر آپ کے ذمہ بقایا ہے تو آپ 70% ادا کیجئے، 30% آپ کو کنسیشن دے دی جائے گی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جو لیگل آپشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو میٹر جو ہے وہ ڈیمیج ہے اور آپ کو 300، 400، 500 یونٹس کا بل آ رہا ہے، پھر آپ نے اپلیکیشن دی اور آپ نے بجلی کے میٹر کو تبدیل کروا لیا۔ اب جب آپ کا نیا میٹر انسٹال ہو گیا، میٹر اوکے ہو گیا اور اس کے اوپر بلنگ شروع ہو گئی، تو 3 سے 4 مہینے گزرنے کے بعد آپ اس کی ایوریج نکال کے کہ آپ کو پہلے اگر 300 یونٹ، 400 یونٹ آ رہی تھی اور آپ نے 3 مہینے استعمال کیا، 4 مہینے استعمال کیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو یونٹس کی کنزمپشن ہے وہ 100 یونٹ ہے یا 200 یونٹ ہے، تو آپ محکمہ کو یہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ مجھے جو بلنگ کی جاتی رہی ہے یا مجھے جو بل دیا جاتا رہے ایوریج، وہ میرے جو کنزمپشن ہے یا لوڈ ہے اس سے زیادہ تھا، تو آپ میرا جو بل ہے وہ میری ابھی جو کنزمپشن ہے ایوریج نکال کے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ اصحاب فہمی یا اس کو ایڈجسٹمنٹ، بل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے جی آپ مجھے 10,000 روپے دیں، 15,000 دیں، 20,000 دیں، لاکھ روپیہ دیں، میں آپ کا 10 لاکھ کا بل ختم کر دوں گا، بقایا جو ہے وہ کلیئر کروا دوں گا، میرا جو ہے وہ کمپیوٹر سیکشن برانچ میں بہت زیادہ تعلق ہے، میل جول ہے، میری سلام دعا ہے، ڈپارٹمنٹ کے افسروں کے ساتھ میری سلام دعا ہے، تو میں لے دے کے آپ کا جو یہ معاملہ ہے بقایا جات والا یہ حل کروا دوں گا، تو یہ بالکل ہی سفید جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ اگر بجلی کا بقایا ہے تو وہ آپ کو دینا ہی ہوگا۔ ہاں چھپ سکتا ہے، رک سکتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں اور آپ وہ پیسے دیے بغیر جو ہے وہ آپ نکل جائیں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی اس طرح کی آفر کرتا ہے کہ جی آپ مجھے پیسے دیں، چاہے آپ کے ذمہ 10,000، 15,000 بقایا ہے، چاہے آپ کے ذمہ 10 لاکھ، 15 لاکھ روپے بقایا ہے، اور آپ کو کوئی آفر کرتا ہے جی آپ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کا یہ بقایا کلیئر کروا دوں گا، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف جھوٹ ہے۔ وہ اپنے پیسے کے لیے یہ کر رہا ہے اور اس نے پیسے کھانے ہیں، کمانے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں کرنا، اور آپ کو بل ادا کرنا پڑے گا، وہ پیسے بھی آپ ضائع کر دیں گے۔ دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، نمبر 2 کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں یا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، ڈائریکٹ کنیکشن لگا لیتے ہیں چھپ کے، ڈپارٹمنٹ والوں سے چھپ کے یا ڈپارٹمنٹ والوں میں سے کسی بندے کے ساتھ مل کے، کیونکہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے کر بھی دیتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ کنیکشن بھی جو ہے وہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ یہاں آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور ڈائریکٹ کنیکشن اگر آپ نے لگایا ہوا ہے، غیر قانونی کنیکشن لگایا ہوا ہے، اور آپ اس چوری کی بجلی سے موٹر لگا کر پانی بھرتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، تو کیا آپ خود ہی سوچیں وہ اللہ کے حضور قبول ہوگا یا قبولیت کا درجہ رکھتا ہوگا؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ چوری کر کے یہ معاملات چلا رہے ہیں تو جب تک اس کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہوگی، بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی، تو آگے اس کی جو عمارت تعمیر کر رہے ہیں وہ بھی کھوکھلی ہوگی۔ تو خدا را
اس غیر قانونی اور غیر شرعی حرکت سے بھی خود کو محفوظ رکھیے۔ لیکن نمبر 3 ہم بات کرتے ہیں کہ منتھلی لگا لینا، کہ کچھ لوگ آپ کو فیلڈ میں ملتے ہیں جو آپ کہتے ہیں جی آپ مجھ سے پیسے لے لیں، 1000 میں آپ کو مہینے کا دوں گا، تو آپ مجھے جو ہے وہ میرا 10,000 کا بل آ رہا ہے نا، تو وہ آپ میرا 500 کر دیں، 2000 کر دیں، یا 1000 کر دیں، یا 3000 کر دیں۔ تو آگے جو بندہ جس بندے کو آفر کر رہے ہیں تو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے ہو سکتا ہے اس کی یہ آفر قبول کر لیں، چلے مجھے 1000 ادھر سے آئے گا، 1000 دوسرے اکاؤنٹ سے، 1000 تیسرے اکاؤنٹ سے، تو میری جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا انکم میں۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ زیادتی کر رہے ہیں، خود کے ساتھ بھی، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی، کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ سے سیلری لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، اور جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ آپ کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ خود مل کے اس بندے کو چوری کروا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کہ چوری کرنا تو گناہ ہے، چاہے وہ بجلی کی چوری ہو، چاہے وہ پانی کی چوری ہو، چاہے وہ پیسوں کی چوری ہو، چوری تو چوری ہے وہ، تو اس لیے آپ نے اس چوری سے بچنا ہے۔ اگر آپ کو فیلڈ میں کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کی منتھلی بیسس پہ جو ہے نا وہ بل جو ہے کم کر دیں گے، تو چلا سکتے ہیں۔ 2-3 مہینے کے بعد روٹیشن ہوتی ہے، وابڈا میں، ڈسکوز میں تو ہر 3 مہینے کے بعد وہ روٹیشن پہ میٹر ریڈر چینج ہو جاتے ہیں، ان کی روٹیشن ہو جاتی ہے، نیا میٹر ریڈر آ جائے گا، اس کے پاس نیا وہ سارا معاملہ ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے پھریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی آپ 2000 سے کام نہیں بنتا، آپ مجھے 10,000 دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کا بتا دوں گا آپ چوری کرتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیکشن یونٹ ڈال دوں گا، آپ کو جرمانہ کر دوں گا یا کروا دوں گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ جہاں ڈپارٹمنٹ کے بندے جو ہے وہ خود شامل ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ نے ہمیں اتنے پیسے نہ دیے تو ہم جو ہے وہ آپ کو جرمانہ ڈلوا دیں گے۔ اور کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ڈپارٹمنٹ والے بھی غلط نہیں ہوتے، آپ خود اس چیز کے چکر میں ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی بندہ مل جائے، اور آپ آفر بھی کرتے ہیں یار پیسے لے لو ہمیں کم کر کے دے دو، تو کیوں آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں؟ یہی 3 باتیں آپ سے کرنی ہے کہ اگر آپ کو یہ 3 آفرز کوئی کرتا ہے یا آپ کے ذہن میں ہے تو یہ رانگ نمبر ہے، اور رانگ نمبر سے آپ نے بچنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔